بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم مرد مجاہد جن کے نام سے زمانہ لرز جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے شجرے کو اپنی خون سے سینچا، عدل کے باب کو اپنے کردار سے روشن کیا اور امت کو ایسی حکمرانی دی جس کی مثال آج تک کوئی نہ دے سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ 583 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ والد کا نام خطاب بن نفیل تھا جو قریش کے سرداروں میں شمار تھے۔ والدہ حاتمہ بنت ہاشم نہایت باوقار اور باعزت خاتون تھیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بچپن میں آپ اونٹ چراتے اور قریش کے جانوروں کی نگرانی کرتے تھے۔ جوانی میں تجارت، پہلوانی، خطابت اور سفارت میں کمال حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کا حلیہ: قد بہت بلند، جسم مضبوط اور روبدار، رنگ گندمی، آواز بجلی کی کڑک جیسی گرددار، غصہ شدید مگر حق و عدل کے لیے۔ اسلام سے نفرت اور قبول اسلام کا روح پرور واقعہ۔ ابتدائی دور میں حضرت عمر رضی اللہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں اور یہ نیا دین ختم ہو جائے۔ ایک دن انتہائی غصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے تلوار لے کر نکلے، نعوذ باللہ۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ ملے اور پوچھا، کدھر کے ارادے سے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے۔ نعیم رضی اللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر خون کھول اٹھا۔ بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ غصے میں بہنوئی سعید رضی اللہ کو مارا۔ بہن کو بھی زور سے دھکا دیا، وہ لہولہان ہو گئیں۔ خون ٹپکتا دیکھا تو دل کانپ گیا۔ بہن نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، عمر چاہے تم ہمیں قتل کر دو لیکن ہم اللہ کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ الفاظ دل کے پردوں کو چیر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے نرمی سے کہا، وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، پاک ہو کر پڑھو گے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ آیات ہاتھ میں آئیں، سورہ طٰ کی ابتدائی آیات۔ ہم نے یہ قرآن تم پر مشقت ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ ان الفاظ کی تاثیر سے دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ دل شکستہ، آنکھیں اشکبار، قدم خود بخود دار ارقم کی طرف اٹھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حمزہ رضی اللہ کی گرددار آواز آئی، عمر آیا ہے۔ اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ کی چادر پکڑ کر فرمایا، اب بھی حق قبول نہیں کرو گے؟ اچانک دل کے بند دروازے کھل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مکہ کی فضاؤں میں تکبیروں کی گونج پھیل گئی۔ ہجرت کا ایمان افروز منظر۔ جب تمام مسلمان چپکے چپکے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جس کا دل چاہے کہ اس کے بچے یتیم اور بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھے مکہ کے باہر آ کر روک کر دکھائے۔ لیکن کوئی نہ اٹھا اور آپ پورے جلال کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ غزوات میں خدمات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہر بڑی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، فتح مکہ۔ اسلام کی عزت، طاقت اور سربلندی میں آپ کا کردار بے مثال تھا۔ دور خلافت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے وصال کے بعد 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے۔ ان کی حکومت 10 سال 6 ماہ رہی اور ان سالوں میں اسلام کی وسعت دنیا کی تاریخ میں معجزہ ہے۔ ان کے دور میں فتح ہونے والے علاقے: عراق، ایران، شام، مصر، بیت المقدس،
22 لاکھ مربع میل سے زائد زمین اسلامی سلطنت میں شامل ہوئی۔ عدل فاروقی۔ دنیا آج تک انصاف کی مثال حضرت عمر رضی اللہ کے نام پر دیتی ہے۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام شہری کو مارا۔ شکایت حضرت عمر رضی اللہ تک پہنچی۔ آپ نے حکم دیا اسی جگہ اسے واپس مرو جہاں اس نے تجھے مارا تھا۔ پھر فرمایا لوگ آزاد پیدا ہوئے، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے ہو؟ غربا اور یتیموں سے محبت۔ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کا گشت کرتے۔ ایک رات بچوں کی چیخیں سنی۔ ایک ماں خالی دیگ میں پانی ابال رہی تھی کہ بچے رو کر تھک کر سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا قیامت کے دن اگر یہ بچے اللہ کے سامنے میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بیت المال سے آٹا لائے، خود کھانا پکایا، خود بچوں کو کھلایا۔ شہادت۔ 23 ہجری میں ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران حملہ کیا۔ زخموں کی شدت 3 دن بعد شہید ہو گئے۔ آخری وصیت۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ آج بھی مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی آخری نصیحت۔ ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ جس نے اپنے نفس کا حساب کر لیا اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اے محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ جیسا خوف خدا، انصاف، غیرت اور سچائی پیدا ہو جائے تو دنیا پھر سے جگمگا اٹھے۔